أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، حضور کے تمام امتیوں نے نقل کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، اور طرق امامیہ سے عوال اللآلی میں ابن ابی جمہور احصائی نے نقل فرمائی ہے، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل فرمائی ہے، اور قاضی نعمان مغربی نے دعائم الاسلام میں نقل فرمائی ہے۔ تو گویا یہ تمام امت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس طرح یہ متفق علیہ ہے۔ مضمون حدیث بہت بلند ہے، پہلا ہی فقرہ بے پناہ ہے اور بہت قابل غور ہے، بہت عرفانی اور فلسفیانہ بنیادوں پر تشریح طلب ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی ہستی تو، اعمال کی حقیقت تو، اعمال کا وجود تو، اعمال کی عمارت تو نیت پر منحصر ہوتی ہے۔ نیت اور عمل، اس کا جو رشتہ ہے، یہ ایک ٹرائنگل ہے، اسے یاد رکھیں، تین چیزیں یاد رکھیں: علم، نیت، عمل۔ علم مطابق عمل ہو، یہ ایک مرحلہ ہے جو اکثر ہم زور دیتے ہیں کہ علم مطابق عمل ہو، علم مطابق عمل ہو، علم مطابق عمل، عمل مطابق علم ہو، عمل مطابق علم ہو۔ عمل مطابق علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، عمل مطابق علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا۔ صحیح ہونا ایک منزل ہے اور مقبول بارگاہ ہونا دوسری چیز ہے۔ ٹیکنیکلی عمل کا صحیح ہونا ایک چیز ہے، اور عمل کا، اس صحیح عمل کا قابل قبول ہونا چشم مشیت میں، یہ دوسری چیز ہے۔ آپ بہت عمدہ چائے بنائیں، بہترین، یعنی چائے بنانے کے جتنے اصول، طریقے، ہنر ہیں، سب بالکل صحیح طور پر آپ کو معلوم ہو اور آپ اس کے مطابق چائے بنائیں، چائے بن گئی، یہ چائے صحیح بنی، بالکل۔ آپ کا مہمان جو ہے وہ آپ کی اس چائے کو قبول بھی کر لے۔ یہ قبول کرنا کیا صحیح طور پر بننے کا لازمی نتیجہ ہے؟ یہ شرط ہے۔ یہ قبول کر لے، وہ جب آپ چائے لے کے جائیں گے اس کی خدمت میں
تو وہ آپ کی آنکھیں دیکھے گا، پیشانی دیکھے گا، چہرہ دیکھے گا، آپ کے ہاتھوں کو دیکھے گا، اور آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کے دل کی نیت کا پتہ لگائے گا کہ یہ مجھے محبت و احترام سے پیش کر رہا ہے یا حقارت سے. میں اس پر بوجھ تو نہیں بن گیا ہوں. ایسا تو نہیں کہ میں آ گیا اور بوجھ بن گیا اور زبردستی یہ میری خاطر تواضع کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو مثال دے رہا ہوں، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اگر وہ آنے والا مہمان قبول کر لیتا ہے حسن قبول کے ساتھ، تو پھر یہ آپ کی محنت سوارت ہوئی. مثال ٹھیک ہے؟ یہ مثال یوں بھی ٹھیک ہے چونکہ حسن اخلاق کا معیار ہی چائے پلانے پہ منحصر ہو کے رہ گیا ہے ساری دنیا میں. تو اس لیے کوئی بھی عمل ہو، عمل انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق انجام دیا، عمل صحیح ہو گیا. لیکن تیسری چیز شرط ہے، اور وہ ہے اخلاص نیت، صفائے نیت، کمال نیت. حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا ہر عمل قبول ہوگا اخلاص نیت کے ساتھ. تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کی تو ہستی، حقیقت، عمل کی عمارت منحصر ہے کس پر؟ نیت پر. یہ بھی میں سربستہ بات کر رہا ہوں، ابھی ٹیکنیکلی اب حال نہیں ہے اس وقت کے. یہ بے جو ہے بن نیات میں، بے جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ یہ گویا کہ اس پورے فقرے میں اس ایک بے کو بڑا دخل ہے. جیسے بسم اللہ میں بے کو دخل ہے، اسی طرح یہاں اس بے کو بڑا دخل ہے کہ بے کے جتنے معانی بیان ہوئے ہیں نحو میں اور بلاغت میں، یہاں کیا معنی مراد لیں گے یا کیا کیا معنی مراد لے سکتے ہیں بیک وقت، اور بیک وقت ایک سے زیادہ معنی مراد بھی لے سکتے ہیں یا نہیں. پھر یہ ایک بڑی بحث ٹیکنیکل ہو جائے گی، اصولی اور عرفانی. یہاں پر بس یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کی بنیاد نیت ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کی تشریح اگر کی جائے تو بہت پھیل جائے گی بات. اس کے بعد جو فقرہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. سبحان اللہ. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، نہ کہ ما عمل. لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا عمل نہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. عجاب، اللہ اکبر. عمل آپ نے جو انجام دیا، عمل ہی جزائے عمل ہے. یہ بات قرآن مجید میں بار بار کہی گئی ہے. جو ہم عمل انجام دیں گے یہی عمل نفس عمل جزائے عمل ہے. جو ہم یہاں کریں گے وہ وہاں پائیں گے. یہاں حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر فرد کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہوگی. بہت نازک بات ہے. عمل درست کرنے سے پہلے نیت درست کرنا شرط ہے. اور آج کل ماہ مبارک رمضان میں سب سے زیادہ یہ ریاضت ہو سکتی ہے. اور اسی لیے شاید فقہا بھی بحث نیت جب صوم کی بات کرتے ہیں تو بحث نیت پھر ذرا سا دراز نفسی سے کام لیتے ہیں، اس میں طویل بحث کرتے ہیں. شاید ابتدا اسی طرح ہوئی ہو. نماز ہے، روزہ ہے، ہر عمل میں نیت شرط ہے. مگر روزے میں تو سب کچھ نیت ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. کچھ کرنا ہے روزے میں. روزے کی بنیاد کچھ نہ کرنے پر ہے. نماز میں کیا ہے؟ کھڑا ہونا ہے، جھکنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، تکبیر کہنی ہے نا. بہت کچھ کرنا ہے نماز میں. حج میں بہت کچھ کرنا ہے. زندگی کے ہر عمل میں بہت کچھ کرنا ہے. روزے میں کیا ہے؟ کھانا نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، بہت سے کام اور زندگی کے نہیں کرنے ہیں. تو یہ
بہت سے کام بخاطر خدا نہیں کرنا ہے. تو اس میں کرنا کیا ہے؟ اصل نیت، اصل نیت ہے. یہ نیت جو ہے، اس نیت اسی لیے وہ حدیث مشہور ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزا بہی، دونوں طرح پڑھنے والوں نے پڑھا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. یعنی جب انسان میرے لیے سب کچھ چھوڑ دے تو اسے میں مل جاتا ہوں. بہت سادہ سی بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے. یہ عرفاء کی جو تعبیر ہے اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اجزا بہی کے کیا معنی. 20 بندے نے میری خاطر سے کھانا پانی چھوڑ دیا. کھانا پانی تو زندگی کا دار و مدار ہے، پانی پر تو زندگی کی بنیاد ہے. اس نے میری خاطر سے پانی چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، لذات زندگی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا. میری خاطر سے جب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تو پھر اس کی جزا یہ ہے کہ میں اسے مل جاؤں. تو یہ ہے نیت کی عظمت. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. جب انسان قربت خدا کی نیت کرے گا تو خدا ہی تو ملے گا. جس کی قربت کی نیت کی ہے اس کی قربت نصیب ہوگی. اب یہاں تھوڑی سی مثال ہے آگے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو جو ہجرت کرے گا، اگر اللہ کے لیے ہجرت کی ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ ملے گا، اللہ کا رسول ملے گا. ومن کانت ہجرتہ، اور اگر کسی کی ہجرت اس لیے ہے کہ دنیا اسے مل جائے، یا مثلا کسی خاتون کی خاطر ہجرت کی، اس شہر سے اس شہر گئے کہ خاتون سے جا کے شادی کریں گے، فلاں خاتون مجھے میرے زندگی میں آ جائے گی، تو پھر بس اس کا حصہ وہی ہے، دنیا یا خاتون، بس. یہ حضور کے الفاظ ہیں. اس لیے اپنی نیت ہمیشہ صاف ستھری، بلند اور بالا و پاک و پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نیت بہت بڑا سرمایہ ہے. نیت ہی ایک مومن کی سب سے بڑی پونجی ہوتی ہے. 2 ہی پونجیاں ہیں ہم لوگوں کے پاس، یا نیت یا کوشش، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس. یہ 2 سرمائے ہیں، نیت اور کوشش. اگر نیت صحیح ہو، خالص ہو اور کوشش بھرپور ہو تو دونوں جہان پروردگار انشاءاللہ اپنے بندوں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو سنیں، یاد رکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اپنی دنیا بنا کر آخرت کی قیمت چکائیں اور آخرت طلب کریں، اور پروردگار ہمیں اور آپ کو آخرت عطا فرمائے. ہمارا انجام بخیر ہو، عزت آبرو کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.